مفتی خورشید السعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما انفقتم من شیء فهو یخلف فهو خیر الرازقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صاف صاف اس بات کا ذکر فرمایا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ دن میں یا رات میں چھپ کر یا اعلانیہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ ڈر اور غم یہ انسان کو ہمیشہ ستاتا رہتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو پیدا ہوا ہے یہ ڈر اور غم لے کر پیدا ہوا ہے، اور یہ ڈر اور غم یعنی مصیبت ہی سے ساری دنیا کی روزی روٹی چلتی ہے۔ مولویوں کے پاس اس وقت لوگ آتے ہیں جب کوئی گھر میں مرتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ خوشی کے موقع پر صرف ایک ہی موقع نظر آتا ہے، نکاح کے موقع پر مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، باقی اور کسی موقع پر یاد نہیں کرتے۔ پولیس کے پاس انسان کیوں جاتا ہے؟ ہنستا کھیلتا گھر تھوڑی جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں۔ یا وکیلوں کو کون پکڑتا ہے؟ جس پر خوشحالی آئی ہے وہ وکیلوں کو پکڑتا ہے۔ یا ڈاکٹر کے پاس کون جاتا ہے؟ جس کی صحت اچھی ہے، جو تم فٹنس میں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو دنیا کا جتنا بھی نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، دنیا کا جتنا بھی نظام روزی روٹی کا نظام بنایا ہے، اکثر و بیشتر کا تعلق انسان کے پریشانیوں سے ہے۔ اور خود اللہ نے ببانگ دہل کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پریشانیوں میں ہی پیدا کیا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے تو سمجھی جاتی ہے کہ یہ زندہ ہے، وہ روتا ہے تو سمجھی جاتی ہے کہ یہ صحت مند ہے، یہ روتا ہے تو یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو بچہ ہے اب ضائع نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ نہ روئے، خاموشی اختیار کرے تو پھر لوگ رونے لگتے ہیں، اگر وہ رو دے تو پھر لوگ ہنسنے لگتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں، مبارکبادی دینے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی علامت رونا، اس کے فٹنس کی علامت رونا، اس کے صحت کی علامت رونا۔ اب آپ بتا دیں کہ رونا کیا ہے؟ مصیبت ہے یا خوشی کی وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، وہ بچہ جو رو رہا ہے یا تو اسے بھوک لگی ہے، یا تو جسم میں کوئی درد ہو رہا ہے، یا کوئی اجنبی جگہ کو دیکھ کر وہ گھٹن محسوس کر رہا ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، ایک الگ دنیا میں تھا، اب ایک الگ دنیا میں آ گیا ہے۔ کسی بھی وجہ سے بہرحال وہ بچہ روتا ہے جو پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں جیسے ہم پیدا ہوئے، خوف اور غم، خوف اور مصیبت، یا تو مصیبت آ گئی ہے یا مصیبت آنے کا خوف ہے۔ اسی دو بنا پر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری دنیا آپ کو حرکت کرتے نظر آتی ہے۔ یہ ساری دنیا کی جو ایکٹیویٹی اور اس کی جو آبادی اور اس کا جو اچھل کود
اور اس کی جو ہریالی سو جو نظر آ رہی ہے خوف اور غم. یا تو مصیبت آئی ہے انسان غمزدہ ہے, یا مصیبت آنے کا خوف لگا ہوا ہے, پریشانی آنے کا خوف لگا ہوا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا الذین, اور کس بات کا خوف ہے؟ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں تنگ دست نہ ہو جاؤں, کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں. کاروبار اچھا چل رہا ہے, کل مصیبت آ گئی تو, کل بھی بڑی بیماری آ گئی تو, ایک انسان کا خوف. انشورنس کرا لو, اسی خوف کا فائدہ. فکس ایف ڈی کروا لو, پتا نہیں کیا ہوگا, ایف ڈی کروا لو گے تمہارے بیوی بچوں کو اتنا ملے گا, خوف. ارے 100 روپیہ ہفتہ دے کر جمع کرا لو, کیا پتا ہے آگے چل کر تمہاری تجارت چلے گی یا نہیں چلے گی. 100 روپیہ ہفتہ دو گے, 20 سال کے بعد تمہیں جو ہے ڈبل پیسہ ملے گا. اس وقت تمہیں کام آئے گا 20 سال کے بعد, تب تک تمہاری بچی بڑی ہو جائے گی, اس کے شادی کرنے کو کام آئے گا. یا تم دیکھو دن بدن تمہارے جو تم پر جو بیماری آ جائے گی وہ بیماری میں علاج کے لیے کام آئے گا. خوف, خوف. دیکھ رہی اس خوف سے دنیا کیسے آباد ہے. اور قرآن میں اللہ نے ان تمام چیزوں کا علاج بتایا ہے. اچھا یہ بتائیے تو یہ انشورنس میں کیا لگتا ہے, پیسہ دیتا ہے کہ ہمیں دینا پڑتا ہے؟ ہیلتھ انشورنس, گاڑی کا انشورنس, تو فلاں اسکیم, تو فلاں اسکیم, تو فلاں اسکیم, تو فلاں اسکیم. اور کتنا دن دینا پڑتا ہے بھائی؟ 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینہ؟ تھوڑا یہ بتائیے تو. نہیں, ایک لمبی پلاننگ, 16 سال, 22 سال, 35 سال, 20 سال. باپ رے باپ, تھکتا نہیں ہے 100 روپیہ دے دے کر, 1000 روپیہ جمع کر کے تھکا ہی نہیں سالا. ہر سال 15,000 روپیہ انشورنس میں دے کر تھکاوٹ ہی محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ سب دے کر انسان جو ہے یہ سب خوف کو بیچتا ہے. اپنے پر جو خوف تھا اس نے انشورنس کمپنی کو بیچ دیا, اس نے ایف ڈی کو بیچ دیا, اس نے بینک والے کو اس پیسے کے عوض میں بیچ دیا. عقل سے میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ دن و رات اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, چھپا کر بھی, اعلانیہ بھی, ایک تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. کیوں بھائی خوف کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میرا بیت المال لبالب بھرا ہوا ہے, کچھ بھی ہوگی وہاں سے آ جائے گا. جب زکوٰۃ کا مستحق, میں زکوٰۃ نکالنے والا ہوں تو زکوٰۃ کا رقم دے رہا ہوں یا صدقے کا رقم دے رہا ہوں. جب اگر مجھ پر مصیبت آ گئی تو وہ فنڈ سے مجھے آئے گا. اور اسی اسلامی نظام کے تحت میں چل رہا تھا, یہی اسلامی نظام کے تحت میں چلتا ہے. اور یہ نظام جہاں بھی 100% یہ نظام کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. لیکن جہاں اس کے تھوڑے بہت اثرات ہیں وہاں کے مسلمانوں کی خوشحالی دیکھیے, وہاں کے مسلمانوں کی یہ دیکھیے فارغ البالی دیکھیے, وہاں کے لوگوں کی جو ہے مالداری دیکھیے. ایک نظام اللہ نے بنایا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے بعض مرتبہ اس کو کرشماتی نظر سے دکھا دیا. اللہ کے مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کھیتوں کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک بادلوں سے آواز آتی ہے کہ اے فلاں تو چلا جا, فلاں کے کھیت میں جا کر برس جا. فلاں آدمی نام لیا, اس کے کھیت میں جا کر برس جا. ظاہر سی بات ہے یہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے لوگوں کے سامنے اگر یہ بات ہوتی تو شاید کچھ زیادہ تعجب ہوتا. لیکن 20 سال 30 سال پہلے کے لوگ ان واقعے کو سن کر جتنا وہ یقین کر لیتے تھے, آج کے لوگوں کو اتنا یقین نہیں ہوتا ہے. جبکہ آج کے لوگوں نے یہ فارمولا انہوں نے دیکھ لیا ہے, یہ فارمولا آنکھوں سے وہ دیکھ رہے. آرٹیفیشل رین, جہاں تہاں بارش کو برسا دینا, جہاں تہاں یہ کر دینا, انسان کو اللہ نے اس کے قابو میں دیتا جا رہا ہے.
جب انسانوں کے قابو میں میرا رب دیتا جا رہا ہے تو پھر یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ یہ ان لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فلاں کے جا کر بارش کو برسا دے، تو وہ بادل جیسے وہ سنتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا چلتا رہتا ہے، اس کے پیچھے 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 یہ بھی چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ جیسے بادل پھٹتی ہے اور بارش ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو اس کا کھیت لبالب ہو جاتا ہے، اس کے کیاریاں نالیاں نکالنے لگتا ہے، جیسے ایک کسان کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ یہ پیچھے سے دوڑتا بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر ہانفتے ہانفتے پوچھتا ہے، بھائی بتا بھائی یہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو بولا میرا نام فلاں ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے، آتے ہی نہ تو مجھے جانتا ہے نہ میں تمہیں جانتا ہوں، آتے ہی پہلا ہے کہ تم میرا نام مجھے پوچھا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ میں نے بادل میں تیرا نام سنا تھا، ابھی جو بارش برسایا اس بادل نے، اس بادل میں نے تیرا نام سنا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جا کر اس کے کھیت میں پانی برسا دے، تو میں نے آ کر ٹیسٹ کرنے کے لیے تمہارا نام پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے۔ بولے بھائی کیا عمل ہے تمہارا جو بتا دو؟ بولے نہیں یہ راز کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے، یہ میں نہیں بتاتا ہوں، ایک لمبا عرصہ سے میں اس پر عامل ہوں، میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سچائی کے راستے پر، محنت کے راستے پر، ایمانداری کے راستے پر جب انسان شروع میں قدم رکھتا ہے تو بہت کچھ کولے لینے پڑتے ہیں، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر اللہ رب العزت اس کا پھل دیتے ہیں۔ اور وہ پھل کیسے ملتا ہے؟ وہ پھل ملتا ہے خوشحالی کے ساتھ، وہ پھل ملتا ہے عزت کے ساتھ، اور وہ پھل ملتا ہے لوگوں کے دعاؤں کے ساتھ، اور وہ پھل ملتا ہے نیک نامی کے ساتھ۔ اور جو لوگ حرام کے راستے میں کود پڑتے ہیں ان کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے، ساتھ میں لوگوں کی بد دعائیں، ساتھ میں بدنامی، ہمیشہ لٹ جانے کا خدشہ، ہمیشہ مارے جانے کا خدشہ۔ یہ ہے حلال کے راستے سے آگے بڑھنے میں اور حرام کے راستے سے آگے بڑھنے میں، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ تو پھر وہ بندہ کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں تمہیں بتانا پڑے گا، اتنی بڑی بات جو اللہ نے مجھے بتا دیا۔ پھر اس کے دل میں یہ سوچتا ہے چل بھائی اللہ نے اس کو بتا دیا ہے، اب بادل میں اس کی آواز اللہ نے اس کو سنا دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت یہ اس بات کا اشارہ مجھے بھی کر رہے ہیں کہ تیرا عمل اس کو تو بتا دے۔ اب وقت آ گیا، خوشحال تو تھا ہی، بادل تو ہمیشہ اس کے پاس آیا کرتا تھا، مگر اب وقت آ گیا نیک نامی کا اور عزت کمانے کا، اس بندے کی نیک نامی کا وقت آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا 3 کام ہے، کوئی لمبی چوڑی نماز روزہ حج زکوٰۃ لمبی چوڑی تسبیح داڑھی نہیں ہے میرے پاس 3 کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ جو بھی فصل اگتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3 حصے کرتا ہوں، ایک میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے، ایک اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اسی کھیت کے بیج کے لیے میں اس کو رکھ لیتا ہوں، دوبارہ اسی کھیت کے بیج کے لیے میں اسے رکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ بتائیں میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، 2 چیز پر عمل ہے کہ نہیں عام کسانوں کا؟ نمبر 1، جو بھی فصل آتا ہے پہلے اپنے لیے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، سیکنڈ جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ جو ہے وہ کس کے لیے دیتے ہیں؟ وہ کھیتوں میں دوبارہ اناج اگانے کے لیے اسی بیج کو نکال کر وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو جس طرح کھیتوں میں دوبارہ اناج اگانے کے لیے ایک کسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے کچھ حصے، دھان کا کچھ حصہ، پپیتے کا کچھ حصہ، کوئی بھی چیز کا کچھ حصہ اگر اس کو نکال کر میں نہیں دوبارہ کھیت میں ڈالوں گا تو پھر ایک مرتبہ تو کھا سکتا ہوں، بار بار نہیں کھا سکتا، بار بار نہیں اگا سکتا۔ یہی تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹا دیتا ہے۔ آخر یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ بھاپ بن کر آسمان میں تو نہیں اڑتا ہے نا، ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ارے مارکیٹ میں ہی سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، مارکیٹ میں ہی گھومتا رہتا ہے وہ پیسہ گھوم پھر کر ہمارے پاس آتا رہتا ہے۔ عقل سے سوچئے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں،
تو یہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آتی ہے۔ قسم کھا کر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اور بائی ریسرچ، بائی تحقیق یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں، یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ وہی قوم خوشحال ہے اس دنیا میں، نظریں اٹھا کر دیکھ لے، جس کے پاس این جی اوز مضبوط ہیں، جس کے پاس یونائٹی مضبوط ہے، جن کا آپس میں تعاون تگڑا ہے، چاہے وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو۔ دیکھ لے، نظریں اٹھا کر دیکھ لے، کسی بھی، ہم ملاؤں سے مت پوچھیں، ہماری باتوں پر تو زیادہ یقین نہیں ہے، جو لوگ اس سلسلے میں تحقیق و ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے ہستی موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھ لیں کہ کون سی کمیونٹی سب سے زیادہ خوشحال ہے، کون سی کمیونٹی اس دنیا میں رول کر رہی ہے، کون سے لوگ، اور ان کے پاس کیا خصوصیت، کس بیس پر وہ لوگ اس دنیا کو چلا رہے ہیں؟ وہ آپسی تعاون کے بیس پر اس دنیا کو چلا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے غم بانٹ کر اس دنیا کو چلا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے اس دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس بھی انا ہے، ان کے پاس بھی خواہش ہے، ان کے پاس بھی سب کچھ ہے، مگر ان تمام چیزوں کو وہ قربان کر رہے ہیں ایک بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا کا اصول ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یا آپ کئی بار اپنے بیٹوں کو نصیحت کر چکے ہوں گے، اپنے عزیز کو آپ خود نصیحت کر چکے ہوں گے، تو یہ دنیا کا اللہ نے اصول بنایا ہے، بڑی چیز حاصل کرنا ہے تو تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کرنی پڑے گی؟ قربان کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ و مسکین کے لیے محنت کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا، کوشش کرنے والا، الساعی، یہاں لفظ سائی کا لفظ ہے، سائی کا مطلب کوشش کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا، چاہے اس کوشش کے نتیجے میں کوئی پھل برآمد ہو، کسی بیوہ و مسکین کی مدد کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن اگر وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشورے کرتا ہے، اس کے لیے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتا ہے، اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کوشش کرنے کا اجر ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں وہ مجاہد جس نے اپنی جان دینے کے لیے اپنے گھر بار، اپنے تن من کی بازی لگا دیا ہے، سیم ٹو سیم، کیونکہ اس کا بھی مقصد وہی ہے اور اس کا بھی مقصد وہی ہے۔ اس کا بھی مقصد اپنی انا نہیں ہے، اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ میں مر جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، لیکن میرا ملک بچ جائے، میری کمیونٹی بچ جائے، میرا دیش بچ جائے، میرے ایمان بچ جائے، میرا اسلام بچ جائے۔ اسی کے لیے آدمی لڑتا ہے، یا تو یہ مذہب بچانے کے لیے، یا اپنی جان بچانے کے لیے، یا نہیں تو اپنی ملک کو بچانے کے لیے۔ انسان اسی کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، یا اپنی کمیونٹی، اپنی قوم کو بچانے کے لیے۔ یہی چند چیزوں کی وجہ سے انسان اپنی ہر کچھ کا داؤ لگا دیتا ہے۔ تو جس طرح اس کے وجہ سے عام لوگوں کو نفع ہوتا ہے، اس مجاہد کی وجہ سے، اس سینک کی وجہ سے پورے ملک کو نفع ہوتا ہے، پورا ملک سکون و چین سے رہتا ہے، تو اسی طرح وہ بندہ جو غربا و مساکین، فقیر و مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کے اس دوڑ دھوپ کے بنا پر کتنے گھروں میں چولہے جلتے ہیں، کتنے گھروں کے مسائل حل ہوتے ہیں، کتنے گھروں کی عزتیں لوٹنے سے بچ جاتی ہیں، کتنے گھروں کی نیلامی سے بچ جاتی ہے، کتنے گھر بے عزتی سے بچ جاتی ہے، کتنے گھر ہارٹ اٹیک ہونے سے، ڈپریشن سے مرنے سے اس کی کوشش کی برکت سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں کو برابر کہا گیا، ان دونوں کو برابر کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کا لباس پہنائے گا، اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ جو کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کھانا کھلائیں گے، جنت کی نعمتیں کھلائیں گے۔ جو کسی مسلمان کو پانی پلاتا ہے یا شربت پلاتا ہے، جو کچھ بھی اس کے پیاس کو بجھاتا ہے، اللہ رب العزت الرحیق المختوم،
یعنی مہر لگا ہوا شراب. یہ لفظ شراب بولتے ہی لوگوں کا ذہن کچھ چکرانے لگتا ہے. جنت اور شراب، وہ شراب اصل میں یہ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کی پسندیدگی کے لیے اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے. کیونکہ انسان جو ہے، انسان کو جو شراب جو ہے وہ ایک محبوب چیز ہے، جسے لت لگی ہوئی ہے اس کو سب سے محبوب چیز شراب ہے. جس کو بیڑی کی لت لگی ہوئی سب سے محبوب چیز بیڑی ہے. جس کو جس چیز کی لت لگ جاتی ہے اس کو سب سے محبوب چیز وہ چیز بن جاتی ہے. ہر چیز کو وہ دو میں لگا دیتا ہے. اور عام طور پر ساری دنیا میں مسلمان بھی ایک کا بھی بہت بڑا حصہ اس میں مشغول ہے، لیکن ساری دنیا میں یہ چیز پی جاتی ہے اور شوق سے پیا جاتا ہے. خوشی کے موقع پر بھی پیا جاتا ہے، غم کے موقع پر بھی پیا جاتا ہے. تو ایک دنیا نے اس کو کیا کر لیا ہے، اس کو کیا کر لیا ہے، انسانوں کی جماعت نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. تو انہی کو سمجھانے کے لیے لفظ شراب کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے کہ دنیا میں برداشت کر لو، میں تمہیں جنت میں مہر لگا ہوا، سیل لگا ہوا شراب میں پلاؤں گا، جس کے اندر کوئی لغو ہو. یہاں شراب پینے کے بعد تم گالی دیتے ہو، تم بے عزتی کرتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو، دنگے کرتے ہو، لیکن وہاں کی شراب پینے کے بعد یہ تمام چیزیں حاصل نہیں ہوں گی. یہ لغویات، یہ بکواس، یہ بے عزتیں، یہ گالی، یہ تانے، یہ تہمتیں، وہاں کے شراب پینے کے بعد یہ چیز کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. وہ ایک پاک صاف ستھرا شراب، بلکہ وہ ایک شربت، ایک جوس ہے. وہ میرے اور آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ خمر کا تذکرہ فرما دیا کہ چلو تم کو شراب پسند ہے نا، اس دنیا میں تم کیا کر رہے ہو، قربانی دے رہے ہو، یہ شراب اللہ تمہیں کل قیامت کے روز دے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس بات کو سوچئے، اس بات کو اپنے پلو میں بانیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے متعدد جگہ میں انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے. انفاق فی سبیل اللہ. جب تک ہماری یہ قوم اس ملک ہندوستان کو، اگر اس ملک ہندوستان کے نیا کو کوئی پار کر سکتا ہے وہ یہ مسلمان ہی ایک قوم ہے. اسی کے لیے اسی پر تانے مارے جاتے ہیں، اسی کے پیچھے ہاتھ جو دھو کر پڑے ہوئے ہیں. میرے پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے کا مطلب مجھ میں کوئی بات ہے. مجھ سے حسد کیا جاتا ہے، مجھ سے جلا جاتا ہے، مجھ سے نفرت کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نظر آ رہا ہے. ہمارے علاوہ اس ہندوستان میں اور بھی بہت ساری کمیونٹی ہے، اس کو تو نہیں چھیڑا جاتا ہے. ہم سے خوشحال ہیں، وہ ہم سے اچھی بستیوں میں رہتے ہیں، لیکن چھیڑا ان کو نہیں جاتا ہے. بحث ان کے نام پر نہیں کی جاتی ہے، ڈیبیٹ ان کے نام پر نہیں کی جاتی ہے، سیاسی جلسے ان کے نام پر گرم نہیں کیے جاتے ہیں. سارے کے ساری ناریل ہمارے سروں پر کیوں پھوڑے جاتے ہیں؟ تو اس کا ایک پازیٹیو نظریہ، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ہر جو ہے کیا بولتے ہیں نیگیٹو سے پازیٹیو کو نکال لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیا نام رکھا تھا معلوم؟ لفظ محمد کا مطلب ہے تعریف کرنے کے لائق، وہ ذات جس کی تعریف کی جائے. اس کے بجائے انہوں نے ابو جہل نے علی الخصوص آپ کا نام رکھا تھا مزمم، یعنی وہ آدمی جس پر لعنت و ملامت کی جائے. جب یہ نام رکھا گیا، اس نام کے جب مکے میں چرچے ہونے لگے تو اس سے سن کر تکلیف ہونی چاہیے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی. نیگیٹو ہے، اس سے آپ نے پازیٹیو کو کیسے نکالا دیکھیے. خوشی ہوئی. کس بات کی خوشی ہوئی؟ اس بات کی خوشی ہوئی کہ اللہ کا فضل ہے کہ یا اللہ آپ نے ان کو ایک ایسا نام دے دیا کہ اب جو بھی یہ گالی دیں گے، جو بھی یہ تانے ماریں گے، جو بھی الٹی سیدھی باتیں کہیں گے، محمد کو نہیں کہیں گے. میں محمد کو نہیں کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ مزمم کو کہیں گے، مزمم کو کہیں گے. اب وہ گالیاں اس نام پر پڑے گی، میرے جو نام ہے اس پر نہیں پڑے گی. باقی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کہنے دو، میں تو محمد ہی ہوں، اب میرے نام پر گالی نہیں پڑے گی. اسی کو کہتے ہیں منفی سے مثبت پہلو کو نکال لانا. تو اس ملک میں جس طرح کے حالات ہم پر اور آپ پر بنے ہوئے ہیں، اس کا ایک
ایک پازیٹیو پہلو نکالیے کہ ہم میں کوئی بات ہے جو ہمارے نام پر اتنی ملک کو گرم کیا جاتا ہے، اتنے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ کمزور کمیونٹی ہم ہیں، لیکن پھر بھی ہم میں کچھ بات ہے۔ اور اس ملک کی نیا تو لکھ کر رکھ لیجئے، آج نہیں اپنے نسل کو بتا دیجئے، بڑے سے سن کر میں کہہ رہا ہوں، اس ملک کا نیا مسلمان ہی پار لگا سکتا ہے، اور وہ خدمت خلق کے ذریعہ، اللہ کے راستے میں انفاق کے ذریعہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔